الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو عافیت میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالی صحیح دین پر چلنے، صحیح عقیدہ اپنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. آج کی اس درس میں جو اصول الایمان جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کا درس ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ 16واں درس ہے. قضاء و قدر، تقدیر، ڈسٹنی ایسا مسئلہ ہے جو بہت گہرا سمندر ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر چہار جانب سے، یعنی پورے اس کی 4 جہتوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے، تبھی یہ چیز آپ کے اور میرے سمجھ میں آئے گی. اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ تقدیر کے باب میں، مسائل میں بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں. جب تک اسے پوری طریقے سے آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کا دماغ ایسے ہی گھومتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم اس سلسلے میں پڑھتے ہیں مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلی چیز میں چاہتا ہوں کہ میری آج کی اس بات کا خلاصہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد ہم شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد ان کی شرح ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ نکات آپ کو بتا دیتے ہیں تقدیر کے مسئلے پر جو آپ کو اور مجھے سمجھنے ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز، تقدیر یعنی قضاء اور قدر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا انسان کی سعادت ہے. آپ کا اور میرا ایمان تقدیر پر ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت سعید ہیں، نیک بندے ہیں، نیک بخت بندے ہیں. اس لیے کہ اب کوئی پریشانی نہیں رہتی، یعنی ساری چیزیں ہمیں سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ساری چیزیں اس طرح کا عقیدہ رکھا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، تو مجھے اب مزید پریشانیوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. تو پہلی چیز مجھے اور آپ کو یہ دماغ میں بٹھانا ہے کہ تقدیر، قضاء اور قدر پر ایمان آپ کی اور میری خوش نصیبی ہے، سعادت ہے. دوسری چیز، الایمان بالقضاء والقدر یتضمن بامور 4. ایک چیز میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ تقدیر پر ایمان کی جب بات آتی ہے تو اس بات کو بھی جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان یعنی 2 چیزیں بار بار تقدیر کے امور پر کہی جاتی ہیں، بولی جاتی ہیں کہ ایمان بالقضاء والقدر. قضاء اور قدر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو قضاء ہے اور ایک قدر ہے. ایک تو قضاء اور ایک قدر. قضاء کی جب بات آتی ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ قضاء کے معنی، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ قضاء کا معنی کیا ہے اور قدر کا معنی کیا ہے، یہ دونوں الگ ہیں یا ایک ہی چیزیں ہیں؟ تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے میں جانیں، سب سے پہلے قدر کیا ہے اور قضاء کیا ہے، اس کا معنی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. القدر هو ما قدر الله سبحانه وتعالى من امور خلقه في علمه. قدر کہتے ہیں وہ تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. اپنے علم میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ کر رکھی ہے. ہمارا عمل، ہماری خلقت، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی رکھی ہیں. اس کو قدر کہتے ہیں. قدر کے معنی وہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم میں پوری اس کے ساتھ، یعنی پوری تقدیر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھ دی ہیں، وہ ساری چیزیں.
اپنے علم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ القضا، قضا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم جو بندوں کے حق میں نافذ ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے اس کو جو جب نافذ کرتا ہے تو وہ قضا بن جاتی ہے۔ ایک قدر ہے اور ایک قضا ہے۔ قدر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لکھ کر رکھ دیا، اور جب اس کا نفاذ ہوتا ہے تو وہ قدر ہے۔ تو اس سے میری یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وَعَلَى هَذَا الْإِيمَانُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، یعنی قضا اور قدر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ازلی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہمیشہ کا جو علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جس کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم پر آپ اور میں ایمان لائیں، اور پھر اس پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، بھلے آپ چاہیں نہ چاہیں، بھلے آپ چاہیں میں چاہوں نہ چاہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ تو اس کا معنی ہے قضا اور قدر۔ بعض علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ قضا اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے، بس دونوں ایک ہی چیزیں مانی جاتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جو مقدمے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، القول فی مسائل القدر، تقدیر کے مسائل کے بارے میں کہاں تک ہم بول سکتے ہیں، انوالو ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے، بار بار تقدیر کے مسائل کی بات کریں گے، ایسا کیسا ہوا، ویسا کیسے ہوا، ایسا کیسا ہوا۔ نہیں، کہاں تک حدود ہیں کہ تقدیر کے مسائل پر میں اور آپ بات کریں؟ تو اس سلسلے میں آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، روکے رکھے، اس لیے کہ تقدیر کا معاملہ جیسے میں نے ابتدائی میں بتایا کہ وہ ایسا سمندر ہے جو بہت گہرا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ، یعنی اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو وہی دیتے ہیں جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ تو آدمی عقیدے کے جب مسائل پر بات کرتا ہے تو خاص کر عقیدے قدر کے معاملے میں، تقدیر کے معاملے میں ہر طرف سے اسے غور کرنا ہوگا۔ ایک رسی کو لے کر وہ سمجھے کہ میں تقدیر کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اور ایک چیز، تقدیر کے مسئلے کی جب بات آتی ہے تو چار چیزوں کو مجھے اور آپ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ چار چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو جتنے لوگ میری آواز مجھے دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، تمام سے کہوں گا کہ ان سارے مسائل کو آپ لکھ لیں۔ ارے دنیا میں ہم کیا کیا لکھتے ہیں، کس سے کتنا لینا ہے، کس سے کتنا دینا ہے، یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں۔ علم ہے، آپ اسے لکھیے، آپ اسے لکھیے، قید العلم بالکتابہ۔ اور ایک بات میں کہوں گا کہ ساتھ ساتھ کسی کو ڈاؤٹ آتا ہے، کسی کو استفسار ہے، کسی کو سوال کرنا ہے، تو آپ براہ راست ہمارے HWC کا میل یہاں آپ کو مل جاتا ہے، آپ اس میل پر اپنا پیغام لکھیے، یا فون نمبر پر لکھیے، یا میرا نمبر کسی سے آپ مانگ لیجئے، میسیج میں آپ کو مل جائے گا، آپ اس سے سوال کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا تشفی بخش جواب دیں گے۔ ابھی کل 2-3 سوال ہمارے ساتھ آئے تھے، لیکن ایک سوال ہٹا دیا گیا، لیکن 2 سوال ہمارے ساتھ ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مجبور بنایا ہے۔ چلیے ہم آگے اپنی مجلس میں کہیں گے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کٹ پتلی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے اس کو یہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے، انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے ہماری بات آئے گی کہ بالکل یہ عقیدہ غلط ہے۔ چلیے ہم جیسے ہماری بات کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی استفسار ہے، آپ
براہ راست پیغام لکھیے, میسیج لکھیے, انشاءاللہ ہم آپ کا تشفی بخش جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو سوال کرو, تو سوال کرو, آپ کے سوال کا انشاءاللہ تشفی بخش جواب دے گا. ہمیں نہیں کہتے کہ ہم سارے سوالوں کا جواب ہم جانتے ہیں, من عالم کے من دانم, یعنی ہم کو کیا معلوم ہے وہ ہم جانتے ہیں, تو لیکن آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا اگر ہم جتنا جانتے ہیں اس کا جواب دیں گے, یا علماء سے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے. آپ اتنا ایک کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقدیر کے جو مراتب ہیں, یہ تو کچھ تمہیدی باتیں تھیں. تقدیر کے جو مراتب ہیں, جیسے کہا کہ 4 ہیں جس کو تقدیر کے مراتب اور تقدیر کے ارکان کہا جاتا ہے. یہ 4 باتیں میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پوری تقدیر کی بحث آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہے, پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو جتنے طلباء ہمارے ساتھ ہیں, جتنے لوگ ہماری مجھے دیکھ رہے ہیں, سب سے کہوں گا کہ ساری باتوں کو لکھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تقدیر کے مراتب اور ارکان میں سے العلم ہے. العلم, علم جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تبارک, انسان چیز واقع ہونے کے بعد جانتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. وہ واقع ہو تو کیسے ہو, نہ ہو تو کیسے ہو, ہونے سے پہلے کیسے تھا, ہونے کے بعد کیسے ہوگا, ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب انسین کا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ازلی ہے. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر آپ کا ایمان ہو. تقدیر کے باب میں, تقدیر کے چاپٹر میں یہ پہلا رتبہ ہے تقدیر کو سمجھنے کا, کہ اللہ کے علم ازلی پر آپ کا یقین ہو. علم, اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک جگہ بھی کہا احاط بکل شیء علما. اللہ نے اپنے علم سے ساری چیزوں کو گھیرے رکھا ہے. اللہ کا علم مجھے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہے. کوئی مریض اپنی بیماری پر سسکتا ہے, کوئی مظلوم اپنے ظلم پر تڑپتا ہے, کوئی عورت اپنے ظلم پر تڑپتی ہے, کوئی بیمار اپنے دکھ درد پر تڑپتا ہے, تو اللہ اسے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا دکھ ہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کون کیا تڑپ رہا ہے, سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. قدر کے معاملے میں پہلا رتبہ یہ ہے کہ آپ یہ جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین کے جو بچے ہیں وہ بلوغت سے پہلے جب مر جاتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے, وہ حساب سے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت یا جہنم میں بھیج دیں گے. تو تقدیر کے معاملے میں پہلی چیز اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ اللہ کا علم ازلی ہے, ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں. اور اسی طرح دوسری چیز الکتابہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ریکارڈڈ ہے, ایک مین ریکارڈ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریکارڈ میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, ساری چیزیں اس ریکارڈ میں محفوظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ آیت سورۃ الانعام آیت نمبر 38 ہے,
اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْزُبُ عَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سورۃ یونس آیت نمبر 60 پر 1 ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. مین ریکارڈ جو اللہ کے پاس ہے جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں. پہلی چیز العلم، اللہ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو. دوسری چیز الکتابہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہو. کوئی چیز ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں ایسے ہو جاتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا تھا اتفاق سے ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی. اتفاق نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بالکل لکھ رکھا ہے کہ آپ وہاں پہنچیں گے، وہ صاحب وہاں آئیں گے اور ملیں گے. یہ اتفاق کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ نے لکھ رکھا ہے. اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَضْعُ، یعنی تم اپنی ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھتے ہو تو یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے کہ تم کب اپنی ہتھیلی کو اپنے گال پر رکھو گے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں لکھ کر رکھی ہیں. سورۃ الحج آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. اور کبھی اللہ نے، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، زمین کو کریت رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، سارے لوگوں کی تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات ایسی ہے تو کیا ہم ایسا نہ کر لیں کہ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، جب معلوم ہے کہ کس کو جہنم میں جانا ہے کس کو جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں، تو اب عمل کیا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. میرے صحابہ عمل کرو، عمل کرو، ہر شخص کے لیے اس کا عمل آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر بھروسہ کر کے بے عمل ہو کر بیٹھ جانے کو نہیں کہا، کہا کہ تم عمل کرو. اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، عزیزوں، غور سے سنیں. کوئی شخص واجب چھوڑ دیتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی نیک کام چھوڑ دیتا ہے، اور کبھی کوئی گناہ کر دیتا ہے، کر کے کہتا ہے میری تقدیر میں ایسے لکھا تھا، میری تقدیر میں فجر چھوڑنا لکھا تھا میں نے چھوڑ دیا، میری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا تھا میں نے گناہ کر دیا. گناہ کو تقدیر پر حجت نہیں بنایا جا سکتا، مصیبت کو حجت بنایا جا سکتا ہے. قدر اللہ ما شاء ما فعل، اللہ نے یہ مصیبت نازل کی ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ کر رکھ دی تھی. مصیبت پر بول سکتے ہیں قدر اللہ ما شاء وما فعل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا تھا، اس طرح حاصل ہوا. تو پہلی چیز اللہ کے علم ازلی پر آپ کا ایمان ہو. دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں، اس پر آپ کا ایمان ہو. اور تیسری چیز ہم کہیں گے، اور جب تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو اس میں لمبی بحث آتی ہے، جب ہم آگے چلیں گے تو ہم اس کے تعلق سے آپ کو بتائیں گے کہ عمر بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، سال بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، دن بھر کی تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز جو تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے جس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، وہ ہے کہ مشیت ہے
यानी सारी चीजें अल्लाह ताला की मर्जी से होती हैं, सारी चीजें अल्लाह ताला की मशीयत और इरादे से होते हैं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जो भी इरादा करो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का इरादा जरूरी है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो नाफिज करता है, लेकिन बंदे के हर इरादे की, बंदे के तमाम इरादे अल्लाह ताला की मशीयत के ताबे होते हैं। ये तीसरी चीज मशीयत है। और चौथी चीज अकीदे के बाब में मुझे और आपको समझना है, वो है अल-खल्क, अल-खल्क वल ईजाद। अल-खल्क वल ईजाद, अल्लाह तबारक व तआला ने अल-खल्क के बारे में कहा, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का पैदा करने वाला है, वह अला कुल्ली शैइन वकील, सूरत ज़ुमर आयत नंबर 60 पर 2। तो मालूम ही हुआ कि इस तरह से ये चार चीजें हैं अकीदे के बाब में बहुत जरूरी हैं, इसे आपको जानना जरूरी है। जब तक इसे आप नहीं जानेंगे आगे आप सारी बातों को समझ नहीं सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए कहा, वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, सूरत अस्साफ़ात आयत नंबर 69, अल्लाह तबारक व तआला ने ही तुम्हें पैदा किया है और जो कुछ तुम बनाते हो उसको भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। ये सारे चीजें जो तुम करते हो अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है। ये सारी तो अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए खल्क है और ईजाद है। तो ये चार चीजें हैं जो अकीदे के बाब में मुझे और आपको जानना जरूरी है। और इसी तरह एक और चीज जो आज की इस मजलिस में मुझे बता दें, अभी हम कुछ खुलासा सुन रहे हैं, अभी हमने शेख की शरह नहीं पढ़ी है जो तकदीर के बाब में है। इंशाअल्लाह जैसे हमको टाइम मिलता है उस हिसाब से हम शेख की शरह हम पढ़ेंगे कि शेख ने कैसे उसकी शरह की है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो अफ़आल होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, बंदे जो भी काम करते हैं, मैं और आप जो भी काम करते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम उठते हैं बैठते हैं, अमल इताअत और बंदगियाँ, कुछ भी आदमी मासियतें करता है, लियाज़ु बिल्लाह नेकियां करता है, ये सब आमाल हैं, उसके सारे आमाल हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि बंदे जो कुछ अमल करते हैं वो उसमें बंदे अपना इख्तियार रखते हैं, बंदों का इख्तियार कुल्ली है, अल्लाह का इसमें कोई दखल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का इसमें कोई दखल नहीं है। बंदा जो कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है, अपना अमल दखल है, अल्लाह ताला का इसमें कोई दखल नहीं है। तो बंदे मतलब ये हुआ कि मैं मेरे अमल का खालिक हूं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो ये कदरिया हैं, इनको कहा कदरिया हैं। ये कदरिया हैं जो इस तरह का अकीदा रखते हैं कि बंदों के आमाल में अल्लाह तबारक व तआला का कोई अमल दखल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह का वो लोग अकीदा रखते हैं। इसी तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अकीदा उन लोगों का तो ये अकीदा है कदरिया का, उसके बिल्कुल बरखिलाफ अपोजिट कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम लोग तो बस उस तिनके की तरह हैं जो हवा के दोष पर उड़ता है। चलो उधर की हवा हो जिधर की, हवा इधर से आई तो कचरा इधर उड़ता है, हवा उधर से आई तो कचरा इधर उड़ता है। बस हमारी हैसियत ऐसी है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हम तो कठपुतली हैं। अल्लाह जो करवाता है हम वो करते हैं, अल्लाह उठाया हम उठे, अल्लाह सुलाया हम सो गए। बिल्कुल अपोजिट कुछ लोगों का यह अकीदा है। तो इस तरह से ये दोनों अकीदे बातिल हैं। यानी आप ये कहें कि हमारे आमाल में अल्लाह ताला का कोई दखल नहीं है, ये भी गलत है। हम कहें कि नहीं सारे आमाल अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, हम बस मजबूर महज हैं, ये भी गलत है। तो सही क्या है? तो सही क्या है? सही ये है इंसान न तो मुकम्मल तौर पर मुख्तार कुल है, इंसान न तो ऐसा है कि मुकम्मल सारी चीजें उसके इख्तियार में हों, न तो
पूरे तौर पर मजबूर महज है, ऐसा भी नहीं, न तो पूरे तौर पर मजबूर महज है। कुछ काम ऐसे हैं इंसान के जिसमें वो मजबूर है, जैसे पैदा होना, अल्लाह जब दुनिया में लाएगा उसी वक्त वो आएगा। मरना, अल्लाह जब दुनिया से ले जाना चाहेंगे तभी वो जाएगा। इदा जा अजलुहा ला युअख्खर, जब मौत का वक्त आ जाता है तो कोई टाला नहीं जाता। गोरा होना, काला होना, खूबसूरत होना, माजूर होना, हाँ बाज असबाब है, अल्लाह ताला ने बंदों को अक्ल दी है, उसे इस्तेमाल कर सकता है, उसमें सवार ला सकता है, लेकिन कुछ काम जो अल्लाह तबारक, हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन असबाब इख्तियार बंदा कर सकता है। तो इंसान न तो बिल्कुल मुख्तार कुल है, न तो बिल्कुल मजबूर महद है, उसके बीच है। तो बास चीजें, इसे अल्लाह ताला ने कहा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा व हदैनाहु नजदैन, हमने दोनों रास्ते इंसान के सामने खोल कर रख दिए हैं। आप हरगिज ये न कहें कि हम मजबूर महज हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह जैसे, अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन असबाब इख्तियार करना आपके हाथ में है। फजर की नमाज के लिए उठना, अलार्म लगाना आपके हाथ में है। मोबाइल में आप अलार्म लगा सकते हैं, किसी को उठाने के लिए बोल सकते हैं, अदा सुनकर उठ सकते हैं, इस असबाब को आप इख्तियार कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके बस में हैं। बहरकैफ ये चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने कही हैं। चलिए हम इसके बाद चलते हैं शेख मोहतरम के शरह की तरफ कि किताब, ये जो बाब हमारे साथ है कि जिसके बारे में कहा गया कि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अपनी किताब उसूलुल ईमान, फिर एक बार हम आपको बता दें कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये उसूलुल ईमान है। जितने लोग हमारे साथ हैं उनके लिए मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। हमेशा आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हम किसी चीज़ को करते हैं तो परफेक्ट करें, अच्छा करें। कहा ये एहसान है, कोई भी काम आप करें तो एहसान अच्छी तरीके से करें। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह जब भी किताब लिखते हैं, किताब शुरू करते हैं, तो किताब के शुरू में लिखते हैं इअलम रहिमकल्लाह, इअलम रहिमकल्लाह, ऐ किताब के पढ़ने वालों जान लो अल्लाह तुम पर रहम करे। अगर आप इस किताब का दर्स सुनेंगे, अपने दोस्तों को सुनाने की कोशिश करेंगे, तो उस आलिम जलील की दुआ आपको मिलेगी, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा। उसी आलिम जलील मुजद्दिद इस्लाम जिसने हिजाज में तौहीद की आबियारी की, जिसकी वजह से आज वो सरजमीन सोना उगलती है, अल्लाह की खैरात और बरकत वहाँ हैं, उस आलिम जलील की दुआ आपको मिलेगी। ज़रूर इस किताब का दर्स सुनिए, अपने दोस्त और अहबाब को इत्तला दीजिए कि वो इस किताब का दर्स सुने, हमारे साथ इस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। कैसी कैसी बातें, दो अजीम नेमतें अल्लाह ताला हमको दे रहा है। ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह शेखुल इस्लाम की किताब उसूल ईमान हम पढ़ रहे हैं, साथ साथ शेख अब्दुल रज़ाक अल अब्बाद हफिज़हुल्लाह का शरह भी हम सुन रहे हैं। अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत हमको दे रहा है, तो इस नेमत की कदर करें। जो भी सुनते हैं इसे अच्छी तरह लिखने की कोशिश करें, अपनी किताबों अपने पास लिखें ताकि बात हमारे जहन में बैठे। तो ये उसूल ईमान में से, उस किताब में से एक चैप्टर है बाबुल ईमानी बिल क़दर, यानी तकदीर पर ईमान किसे कहते हैं। तो इस किताब, इस चैप्टर को जब शेख ने शुरू किया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने लिखा, तो उससे पहले कुरान मजीद की कुछ आयतें उन्होंने पेश की। जैसे कहा वक़ौलुल्लाहि तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ये पहली आयत है सूरतुल अंबिया, आयत नंबर 101, जिसमें उन्होंने कहा इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, अलबत्ता बेशक वो लोग जिनके लिए पहले से हमारे पास उनके लिए नेकी ठहर चुकी है, वो उससे दूर रखे जाएंगे। यानी पहले से अल्लाह ताला के इल्म में जो बात है
کہ کون جنت میں جائیں گے, اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ان کو دور رکھے گا. تو ایک بات وہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کہ کون جنتی ہے, کون جہنم میں جانے والا ہے, العیاذ باللہ. اور دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امتحان ہے. دوسری ایک آیت, وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے معاملات طے شدہ ہیں, ایک اندازے پر بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38 یہ ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت کے اور عدل کے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں حکمت اور عدل کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں, عدل پر مبنی ہیں. اسی طرح اور ایک آیت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 96, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم بناتے ہو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے, اور جو کچھ وہ بناتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اسی طرح سورۃ القمر کی ایک آیت شیخ نے لکھی, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, سورۃ القمر آیت نمبر 49, ہم نے ہر چیز کو اندازے پر پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی یہ چند آیتیں شیخ نے جب اصول ایمان جب کتاب لکھی تو الایمان بالقدر کے ضمن میں پہلے یہ آیتیں قرآن مجید کی آیتیں لکھی. قرآن مجید کی آیتوں کو آپ یاد کریں, پڑھیں. علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آدمی حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اسے حاصل رہتی ہے. الایمان, جب ہم بات کرتے ہیں تقدیر پر ایمان کیا چیز ہے, تو مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان, تقدیر پر یہ ایمان, یہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور دین کی بنیاد ہے, دین کی بنیاد ہے. اور حقیقت میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں, جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جو تقدیر پر جس کا ایمان نہیں ہے اصل میں اس کا ایمان ہی نہیں ہے, پوری طرح سے وہ مومن نہیں ہے. اسی لیے شیخ نے کہا بل لا ایمان لمن لا یؤمن بالقدر, تقدیر ڈیسٹنی پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مومن ہی نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا ایمان نہیں ہے. فالایمان بالقدر, تقدیر پر ایمان لانا یہ بہت بڑی چیز ہے, ایمان کی بنیاد ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا آپ نے حدیث جبریل, لوگوں نے اس سے کئی مسئلے اخذ کیے ہیں. بڑی بڑی کتابیں حدیث جبریل پر لکھی گئی ہیں. اس حدیث, وہ مشہور حدیث ہے, اس میں ایمان کے بارے میں پوچھا گیا. جبریل امین آئے, پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان یہ بھی ہے کہ تم تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لاؤ. لیکن میں کیا چاہتا ہوں, ہمیشہ میرے ساتھ اچھا ہو, میرے ساتھ برا نہ ہو. اور میرے ساتھ برا جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم اکیلے ہی رہ گئے مصیبتیں سہنے کو. جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا ہر بلائے کے از آسماں آید می پرسید کے خانہ انوری کجا باشد. آسمان سے آنے والی ہر بلا میرے گھر کا ایڈریس پوچھ پوچھ کر آتی ہے. العیاذ باللہ, یہ غلط ہے. آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے, آپ کو اس پر اطمینان ہونا چاہیے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جب اچھائی ملتی ہے تو شکر کیجئے, جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کیجئے. عجبا لامر المؤمن ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء شکر. تو مومن کا تو حال بڑا عجیب ہے. اسے جب اچھی چیز ملتی ہے تو شکر کرتا ہے, جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے. بہرکیف دوستو عزیزو,
माँ और बहनों, हदीस जिब्रील में इसी बात का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की जो जड़ें 6 बताई हैं, उनमें से ये भी है कि तकदीर के अच्छे और बुरे पर ईमान लाना। तो ईमान, तकदीर को समझना, तकदीर पर ईमान लाना, ये ईमान की जड़ है। और जैसे शेख लिखते हैं, वला यंतज़िमु लिअब्दिन ईमानुन वला तौहीदुन इल्ला इज़ा आमन बिल क़दर। किसी बंदे के लिए ईमान और तौहीद मजबूती के साथ हासिल नहीं हो सकते जब तक कि वो तकदीर पर ईमान न लाए। आप और हम मुसलमान होकर भी शिकवा शिकायत करते रहें कि हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमें बीमारियां क्यों आती हैं, हमारा जेब क्यों खाली होता है, हमको मुसीबतें क्यों आती हैं। अरे तकदीर भी तो कोई चीज है। अल्लाह जल्ल जलालहू आपकी परेशानियों को जानता है। सब्र कीजिए। अल्लाह जब नेमतें देता है तो खाते हो, और आजमाता है तो शिकवे करते हो। दोनों हालतों में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कदर करो। और जैसे कहा, वलिहादा देखिए, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से कहा गया, अल ईमान बिल कदर निज़ाम तौहीद। जो तौहीद परस्त लोग हैं, मुवहिद बंदे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि तकदीर पर ईमान ये बिल्कुल तौहीद से जुड़ी हुई चीज है। जब तक आपके अंदर तौहीद, कदर, तकदीर पर ईमान नहीं है, आप और हम मुवहिद बंदे नहीं हो सकते हैं। वला तौहीदुन इल्ला इज़ा आमन बिल कदर। तौहीद परस्त बंदा तो वो है जो तकदीर पर ईमान लाता है। हमारा दावा है कि हम तौहीद परस्त हैं, मुवहिद हैं, लेकिन हम तकदीर को नहीं समझते हैं। तकदीर पर ईमान लाना हमारे बस की बात नहीं है। मुसीबतों पर हम सब्र नहीं कर सकते, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं कर सकते, और हम ये नहीं समझ सकते कि अल्लाह तबारक व तआला सारी चीजें, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, असाउहु कलाम व मनउहु कलाम, सारी चीजें अल्लाह की तरफ से आती हैं। तो आदमी उस पर यकीन रखिए। और इसीलिए कहते हैं, फमन वहदल्लाह व कज़्ज़ब बिल क़दर, कहते हैं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को यकता मानता है और तकदीर पर ईमान नहीं रखता, ऐसा आदमी है जिसकी तौहीद झूठी है, वो अपनी तौहीद में सच्चा नहीं है। अल्लाह अकबर। आगे चलकर कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की इस बात की ताईद इमाम अहमद बिन हम्बल की इस बात से होती है। कहा, अल क़द्र क़ुदरत अल्लाह, तकदीर अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत है। जो शख्स तकदीर का इनकार करता है कि अरे मैं जो कुछ करता हूं मैं अपनी चीज का मालिक हूं, यह बात गलत है। जब तक अल्लाह की मशीयत ना हो, अल्लाह ताला की रज़ामंदी ना हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मालूम यह होता है कि आदमी अगर तकदीर पर ईमान नहीं लाता है तो उसका ये दावा बिल्कुल झूठा है कि वो मोमिन है और वो मुवहिद है, उसकी ये सारी बातें बेकार हैं। इसीलिए आगे चलकर शेख लिखते हैं कि वल ईमान बिल क़दर, तकदीर पर ईमान रखते हैं तो मुझे और आपको फायदा क्या होता है। समरात तौहीद, बेनिफिट्स, यानी तकदीर पर ईमान लाएंगे तो मुझे क्या फायदा होगा, आपको क्या फायदा होगा। जरा सुनिए, वो कहते हैं, पहले भी मैंने बताया था, तकदीर पर ईमान लाने वाला मसरूरुल क़ल्ब होता है, उसका दिल बड़ा इत्मीनान से होता है। बोलता है कि मेरा रब मुझे आजमा रहा है, मेरा रब मुझे आजमा रहा है, और मेरा रब, ये परेशानियां मेरे रब की तरफ से, इन्ना मअल उसरि युसरा, कहा कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, आसानी के साथ तकलीफ है, और अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है बंदे को। तो कहा कि वल ईमान बिल क़दर असास लिसआदतिल इंसान, तकदीर पर ईमान ये बुनियाद है दुनिया और आखिरत में कामयाबी की, दिल के इत्मीनान की, दिल के सुकून की। दोस्तों अजीजों, मेरे माँ और बहनों, शिकवा शिकायतें हम छोड़ें,
تقدیر کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے ساتھ رہیں، کچھ اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اس شرح کو ہم پوری طرح سے پڑھیں گے، جس کے بارے میں شیخ نے کہا اسعد الناس فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے، اور خوشگوار زندگی کا انسان وہ ہے جو کہا جو آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا وہ بہت خوشگوار زندگی والا انسان ہے. جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اسے نیکیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، مسرتیں ملتی ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے لیے بڑی خیر ہے، بڑی تعجب کی چیز ہے، بڑی خوشی کی چیز ہے، اس کے سارے معاملے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور یہ صرف مومن کو مل سکتی ہے. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے. تو یہ کچھ باتیں آج کی اس درس میں تھیں. انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم آپ کے ساتھ تقدیر ہی کی کچھ باتیں، یعنی شیخ کی جو شرح ہمارے ساتھ ہے اس ساری شرح کو ہم پڑھیں گے. اور جو تقدیر کے باب میں جو 4 باتیں ہم آپ کو بتائی ہیں، العلم والکتابہ والمشیہ والخلق، یہ 4 چیزیں انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں ہم بتائیں گے. اپنے دوست احباب کو اس کی اطلاع دیجئے، ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہیے. اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، اس علم کی برکتیں آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری برکتیں دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یہ علم ہے جو آپ کو اور مجھے تقوی والا بنائے گا، اور تقوی ہمیں دنیا میں خیر و برکت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھ ہیں تمام کو صحیح علم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ ہماری مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ہم مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، شفا عاجلہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، مسلمانوں میں جو